respectable staff members, and all my dear friends. A very good afternoon to all of you. آج جس کے بارے میں گفتگو کروں گا وہ ہے سٹریس مینجمنٹ. آج پوری دنیا میں دو بڑی بیماریاں ہیں, ایک کرونا کی بیماری اور دوسری یہ سٹریس کی بیماری. کیونکہ ہر دوسرے تیسرے آدمی کو سٹریس کی بیماری یہ لازمی ہے. زندگی میں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن یہ مسائل مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. وہ صحت کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں. جب اچانک کسی کو معلوم ہو کہ اس کو فلاں بیماری ہے تو وہ سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ کاروبار کی وجہ سے سٹریس کا شکار ہوتے ہیں. جس طرح کرونا میں بہت سارے لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے, جس کی وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ سٹریس کے شکار ہوئے ہیں. اور اسی طرح یہ طالب علم اسٹوڈنٹ بھی جو ہے تعلیمی وجہ سے سٹریس کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں ہم پڑھ پائیں گے یا نہیں پائیں گے, پتہ نہیں کرونا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ اس طرح کے سٹریس پائے جاتے ہیں. اور کچھ طالب علم جب جموں کشمیر کو جو ہے ریاست کا درجہ ختم کر کے یوٹی کا درجہ دیا تھا, تب سے سٹریس کا شکار ہیں کہ شاید ہمیں نوکریاں مل پائیں گی یا نہیں مل پائیں گی, کیا ہم آگے بڑھ پائیں گے یا نہیں بڑھ پائیں گے. تو ان سب چیزوں کو, ان سب کا حل یہی ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم اس کے نیچے دب جاتے ہیں. ہمیں جب بھی کوئی بھی پریشانی ہو تو اس کو پریشانی سمجھ کر فیس نہیں کرنا, بلکہ اس کو چیلنج سمجھ کر فیس کرنا ہے. کوئی بھی چیز اگر ہمیں یہ ڈائس اٹھانے کا بولیں گے تو ہم ہاتھوں پر اٹھانے کے لیے کوئی کہے گا تو ہم کبھی نہیں اٹھائیں گے, ہم اس کے نیچے دب جائیں گے. جب اس کو ہم چیلنج سمجھ کر اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ہم ضروری اس کو آسانی سے اٹھا سکتے ہیں. اور اسی طرح ہمیں کسی بھی پریشانی کو چیلنج سمجھ کر جو ہے فیس کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سٹریس, اس میں اپنے دماغ پر اس کو سوار نہیں کرنا ہے. ہم تو جو ہے سٹریس کی 3 طرح کے ہوتے ہیں. پہلا سٹریس یہ ہوتا ہے کہ انسان جو نارمل سٹریس ہوتا ہے, جس کو یو سٹریس کہتے ہیں, جو نارمل ٹائپ کا سٹریس ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اسی کے ساتھ جو ہے انسان آگے بڑھتا ہے. لیکن ایک دوسرا سٹریس ہوتا ہے کہ جو انسان کو متاثر کرتا ہے, یعنی انسان کی جب دماغی توازن کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ دوسرے سٹیج کا سٹریس ہے. اور ایک تیسرا سٹریس ہوتا ہے کہ جب انسان اس چیز سے متاثر ہو جاتا ہے. جب ان تیسری قسم میں سٹریس پہ ہو تو آپ کو 2 آپشن ہوتے ہیں, یا تو آپ پہلے کی طرف جائیں گے یعنی نارمل سٹریس میں آ لیں گے, یا پھر آپ تیسرے سٹریس کی طرف چلے جائیں گے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. اور اس کے لیے اس کا ٹریٹیبل, جس طرح عاقب نے بولا کہ یہ ٹریٹیبل بیماری ہے, اس کا علاج کاؤنسلنگ ہے, اور بھی کچھ جو ہے کیفیات ہیں جس کے ذریعے سٹریس سے نکلا جا سکتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز, جو بندہ سٹریس کا شکار ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا لائف سٹائل چینج کرے. وہ اپنے کھانے پینے کا جو ہے کھانے پینے ٹائم پہ نہیں کرتا, جس کی وجہ سے وہ سٹریس کا شکار ہے. اور بھی جو ہے پڑھنے کا ٹائم ٹیبل, یہ سب چیزیں اپنے لائف سٹائل پورا اس کو چینج کرنا پڑے گا, تب وہ سٹریس سے بچ سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں ان کا EQ ویک ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں. وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اور ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے, تب ہم سٹریس سے نکل سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم سٹریس کو محسوس کرتے ہیں. پہلے محسوس کرتے ہیں, پھر ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں. پہلے ہمیں محسوس نہیں کرنا, پہلے ہمیں سوچنا ہے یہ آیا کیوں ہے, اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس کے بارے میں جو ہے محسوس کریں, تو پھر جا کر ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اور دوسری 2-3 چیزیں جو ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہیں کہ بندہ سب سے پہلے صبر کرے. اس کے اندر جو ہے صبر کا مادہ انسان کے اندر ہو تو وہ سٹریس سے بچ سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ریلیجیس ایکٹیویٹی, نماز ہے یا کوئی بھی دوسرے تیسرے دھرم میں وہ جو ہے ادا کرے تو وہ ضرور سٹریس سے نکل سکتا ہے. بس اسی پہ